بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ کا بھی اسی معاملے پر ایک فیصلہ اور ایک سماعت سامنے آئی ہے، اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے وہ بات کی ہے جو شاید قاضی فیض عیسیٰ صاحب نہیں کر سکے، اور وہ ROs کی تقرری کے حوالے سے تھی، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جس انتظامیہ نے ایک سیاسی جماعت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہوا ہے، وہ انتظامیہ کیسے صاف شفاف انتخابات کروا سکتی تھی۔ اسی طرح کی بات علی باقر نجفی صاحب نے کی تھی، اور اس گستاخی کی بنیاد پر چونکہ ہماری جو طاقتور اتھارٹیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہر صورت انتظامیہ کے ذریعے ہی انتخابات ہوں، بیوروکریسی کے ذریعے، یا ان کو آپ بابوکریسی کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہی انتخابات ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر الگ سے ایکشن لیا، اور یہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے سے پہلے کا ایکشن ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے حلقہ بندیاں، 2 حلقہ بندیاں کالعدم قرار دے دی گئی ہیں ہائی کورٹ کی جانب سے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ختیجہ شاہ کو کل پیش کیا گیا تھا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت کوئٹہ میں۔ ختیجہ شاہ کو پولیس نے 3 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا۔ پولیس نے عدالت سے ختیجہ شاہ کے 14 روز ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ ختیجہ شاہ کی کیس کی پیروی اقبال شاہ ایڈوکیٹ نے کی۔ پولیس کے مطابق ختیجہ شاہ 9 مئی کے واقعات میں PTI کارکنان کو اشتعال دلانے کے مقدمے میں نامزد ہیں، اور اس پر ان کو کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا۔ عدالت نے، ہم تو یہاں سنتے ہیں نا، یہاں اور جو لاہور کی عدالتوں میں کہ جی انسداد دہشت گردی عدالت نے اتنے دن کا ریمانڈ دے دیا، اچھا پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی جیو فینسنگ ہے، کوئی ڈنڈا برآمد ہو گیا، وہاں تو وہ موجود ہی نہیں تھی موقع پہ۔ اگر وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں تو وہ کوئٹہ میں کیسے موجود تھیں؟ پھر واٹس ایپ کے ذریعے یا موبائل فون کے ذریعے اگر انہوں نے کوئی کسی کو وہاں پر اکسایا ہے تو وہ 6 ماہ کے بعد کیسے پتہ چلا اکسانے کا؟ حالانکہ تمام ریکارڈ، تمام موبائل فون، ہر چیز تو پولیس کے پاس پہلے موجود تھی، لاہور پولیس کے پاس۔ عدالت نے، ہم تو یہاں سنتے ہیں 6 دن 7 دن کا ریمانڈ، کوئٹہ کی عدالت نے 3 دن کے بعد مزید 7 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے خاتون کا، ختیجہ شاہ کا، اور ہر صورت ان کو جو ہے وہ اس مقدمے میں تفتیش کرنے کے لیے اور تفتیش مکمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون ہاؤس حملہ کیس تھا، جو یہ الزام لگایا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کا جو دفتر ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پر بھی حملہ کیا گیا 9 مئی میں۔ اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، یہ تمام لوگ نامزد تھے۔ سنم جاوید کی اس میں ضمانت ہو چکی ہے۔ تمام مقدمات میں ضمانت ہونے کے بعد وہ 3 MPO کے تحت حراست کاٹ رہی ہیں، اور ساتھ اب 6 ماہ کے بعد کل بغاوت کی دفعہ ایڈ کی ہے۔ اس میں بغاوت کی دفعہ ایڈ کرنے کے بعد جو مسلم لیگ نون ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس ہے اس میں بغاوت کی دفعہ ایڈ کر کے 6 مہینے کے بعد آج جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ مطلب کہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں وہ بھی ختم ہو گئی، اب نئے سرے سے اس کیس میں ضمانت ہوگی، اور 6 ماہ کے بعد دفعہ ایجاد ہو رہی ہے، دفعہ ایڈ ہو رہی ہے، اور اس بنیاد پر دوبارہ تفتیش کی اجازت ہوگی اور دوبارہ ضمانتیں ہوں گی، اور یہ 6 ماہ کے بعد جو دفعات ہیں وہ ایڈ ہوئی ہیں، اور یہ لاہور کی صورتحال ہے اور لاہور کے مقدمات کی تفصیلات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہاں 7 دن کا ختیجہ شاہ کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے NA 35 اور NA 36 کے حلقہ بندیاں بھی کالعدم قرار دے دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی حلقہ NA 35 کوہاٹ اور NA 36 ہنگو اور اکزئی کی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دے دیں۔ چودھری نثار کے حلقہ NA 53 کی حلقہ بندی کے خلاف درخواست مسترد کر دی، چونکہ وہ چودھری نثار کی درخواست تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو تمام فریقین کو دوبارہ سن کر از سر نو حلقہ بندی کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن درخواست گزار کا موقف سن کر ٹھوس فیصلہ کرے۔ بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی نے موقف اختیار کیا تھا کہ قانون کے مطابق تمام حلقوں کی آبادی برابر ہونی چاہیے۔ درخواست گزار کا موقف تھا کہ مثال کے طور پر کوہاٹ کے حلقے کی آبادی ہنگو کے حلقے سے 3 لاکھ سے زائد ہے۔ درخواست گزار کا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن کی نئے حلقہ بندیوں سے علاقے کے عوام کا حق رائے دہی مجروح ہوتا ہے۔ عدالت نے سابق وزیر داخلہ رانا چودھری نثار کے حلقہ NA 53 اور PP 10 کی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ حلقہ NA 53 کی حلقہ بندی کے خلاف درخواست شیخ ساجد الرحمان نے دائر کی تھی، جبکہ 2 حلقہ بندیوں کی حد تک جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے جو لاہور کی حلقہ بندی ہے NA 122
وہ بھی جو ہے اس پر بھی الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ عدالت عالیہ نے ریمارکس دیا کہ آئندہ سماعت تک جواب آنے دیں، پھر اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ الیکشن شیڈول کا تو فی الحال امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ کل انہوں نے کہا تھا، چونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ الیکشن شیڈول نہیں آنا، اور پھر وہ تو چونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ آ گیا اور سپریم کورٹ نے پھر گردن پر پاؤں رکھ کے الیکشن شیڈول لیا ہے، چونکہ الیکشن شیڈول تو نہیں آنا تھا اور اگلے الیکشن شیڈول دینے کو تیار بھی نہیں تھے، لیکن اس کے بعد پھر عدالت کی جانب سے جو تگڑا ایک ایکشن لیا گیا تو پھر یہ ساری جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں اور شیڈول سامنے آیا۔ پہلے ایک نگران جو وفاقی وزیر تھے، نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، انہوں نے ریزائن کیا۔ پھر اس کے بعد رئیسانی جو نوجوان لڑکا ہے بلوچستان کا نگران صوبائی وزیر کھیل، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ ایک اب تیسرے بھی نگران صوبائی وزیر نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور استعفے کیوں دیے جا رہے ہیں کہ جی یہی تو ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہیں۔ پہلے ان کو کیئر ٹیکر حکومتوں میں رکھنے کے لیے کیئر ٹیکر حکومتوں میں رکھا تھا کہ لمبی چلیں گی، جب لمبی نہیں چل رہی تو انہی کو تو آگے ٹکٹیں دینی ہے، انہی کو تو جتوانا ہے، وہ باپ پارٹی سے ہوں، وہ نون لیگ سے ہوں، اور انہی کو پھر آگے پارلیمنٹ میں لانا ہے، چونکہ یہ ان کے اچھے بچے ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے اور سر جھکا کے تسلیم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جس جہاں حالات یہ ہوں، اگر ہم صرف بیوروکریسی کی بات کریں اور اگر ہم یہ بات کریں کہ صرف الیکشن، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ علی باقر نجفی نے بھی اپنے فیصلے میں لکھا تھا، صرف الیکشن سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام کو ختم نہیں کر سکتا۔ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے ضروری ہے صاف شفاف الیکشن، جس کو قوم پبلک ایٹ لارج تسلیم کرے۔ آج تک اگر دھاندلی کی بات ہوئی 2013 میں جو ایک بڑی دھاندلی ہوئی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پبلک ایٹ لارج اس لیول پہ نہیں تھی۔ 2018 میں نون لیگ نے دھاندلی کا، ان کے پاس ان کے ساتھ عوام پبلک ایٹ لارج نہیں تھی۔ آج جب یہ بات ہوتی ہے، اگر بھلے آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو پبلک ایٹ لارج ساتھ کھڑی ہے، اور آج اگر وہ پبلک ایٹ لارج یہ بات اس بات پہ اڑ گئی کہ جی اب آپ دیکھیں ڈالر نیچے آ گیا، پٹرول نیچے آ گیا، نہ کرائے سستے ہوئے، نہ لوگوں کو کھاد نہیں مل رہی، کسانوں کے برے حالات ہیں، گندم کے لیے ان کے لیے اتنے مسائل ہیں، ان کو کھاد ہی نہیں ملتی۔ جب باقی روزمرہ کی اشیاء سستی نہیں ہونی، جب عوام کو اس کا ریلیف ہی نہیں ملنا، تو وہ ڈالر 330 پہ ہو یا 280 پہ ہو، لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے، عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ جو عدم استحکام ہے یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے۔ صرف الیکشن نہیں، صاف شفاف الیکشن۔ لیکن چونکہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے بس یہ تو کرنا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے، صاف شفاف وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ بیوروکریسی کا اور انتظامیہ کا یہ پوری فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں، اور انہوں نے اپنے گورنر کے ذریعے جو بیوروکریسی وہاں پر تعینات کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے سندھ میں آصف زرداری نے، نون لیگ نے پنجاب میں، تو یہ پوری ان کی فیلڈنگ سیٹ ہے۔ باپ اور فضل الرحمان اور اس طرح کی جو جماعتیں انہوں نے بلوچستان میں، یہی بات اب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بات نظر آ گئی، وہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کو نظر نہ آئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف ہی کی درخواست تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی عدلیہ سے جو آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں وہ لیے جائیں، اور جو آر اوز ڈی آر اوز انتظامیہ یا بیوروکریسی سے لیے جا رہے ہیں وہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا انتخابات قوم کی امانت ہیں اور انتہائی اہم مسئلہ ہے، ہم کسی کو الیکشن میں تاخیر کی اجازت نہیں دیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ میں عدلیہ کی نگرانی میں انتخابات کروانے سے متعلق دائر درخواست پر چیف جسٹس محمد ابراہیم خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی کی درخواست تھی۔ بینچ میں دوسرے جج صاحب شکیل احمد تھے۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، وکیل الیکشن کمیشن اور درخواست گزار کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل عمر جاوید نے کہا کہ اس درخواست میں الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ جب یہ درخواست دائر ہوئی اس وقت آر اوز اور ڈی آر اوز کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پشاور ہائی کورٹ میں پہلے سے تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 6 دسمبر کو درخواست دائر ہوئی۔ ایک درخواست دائر ہوئی تھی اپریل 2023 میں، ایک درخواست دائر ہوئی 6 دسمبر 2023 کو۔ آر اوز اپوائنٹ ہوتے ہیں 11 دسمبر کو۔ سپریم کورٹ میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ 11 دسمبر کے بعد 12 دسمبر کو درخواست دائر ہوئی، حالانکہ وہ 6 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہو چکی تھی، اور یہ جو درخواست ہے یہ اکتوبر سے وہاں پر پشاور ہائی کورٹ میں چل رہی تھی۔
تو چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے ریمارک دی کہ لاہور ہائی کورٹ نے تو الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن معطل کیا، جس پر درخواست گزار کے وکیل معظم بٹ نے بتایا کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے ROs اور DROs کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اس وقت صوبے میں 700 سے زائد، اب آپ سنیے گا، یہ وہ بات ہے جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو تو نظر آ گئی لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو نظر نہیں آئی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس وقت صوبے میں 700 سے زائد 3 MPOs کے آرڈر جاری کیے گئے، انتظامیہ کا کوئی اور کام نہیں ہے، صرف 3 MPOs کے آرڈرز جاری کرنے پر دھیان ہے۔ چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے کہا کہ کیا ایسے حالات میں ایسی انتظامیہ کے تحت صاف اور شفاف الیکشن ممکن ہے؟ یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظامیہ جس کو کوئی کام نہیں ہے سوائے PTI کے خلاف 3 MPO کے آرڈرز جاری کرنا، کیا ایسی انتظامیہ صاف اور شفاف الیکشن ممکن ہے اس کے تحت؟ کیا ایسی صورتحال میں یہ افسران اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ صوبائی حکومت کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے جو بغیر اجازت کے جلسے کاری اور حلف نامے نہیں دے رہی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا جب ایسا الیکشن کا موسم آتا ہے تو پھر 3 MPOs کے آرڈرز جاری کیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، جو خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اب تک کتنے افسران کے خلاف کارروائی کی اور سزا دی؟ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والے متعدد افراد کے خلاف کارروائی ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں۔ درخواست گزار ایسا کریں، اس درخواست میں ترمیم کر لیں۔ آپ نے پہلے درخواست دائر کی، نوٹیفکیشن کو چیلنج نہیں کیا، آپ اس کو چیلنج کریں پھر ہم اس کو سنیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا الیکشن قوم کی امانت اور انتہائی اہم قومی معاملہ ہے، اس میں تاخیر کی اجازت نہیں دیں گے۔ الیکشن جو تاریخ مقرر ہے اس سے نہ صرف ایک دن زیادہ یا کم کریں گے۔ PTI وکلاء نے ضمنی درخواست کے لیے مہلت مانگی، عدالت نے کہا کہ ضمنی درخواست کے بعد آپ کے سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ اب چونکہ یہ سماعت تھی کل کی، ابھی تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا، ایک بات پر لاہور ہائی کورٹ بھی اس بات پر جسٹس علی باقر نصفی نے کہا تھا کہ جو ان کے اعتراضات ہیں وہ درست معلوم ہوتے ہیں جب ہم انتظامیہ کا کنڈکٹ دیکھتے ہیں صوبے میں اس ایک خاص جماعت کے ساتھ۔ اب کل جب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا وکیل، چونکہ ہماری آنریبل عدالت نے تو فائل دیکھی نہیں، تو ان کو مس گائیڈ کرتے رہے الیکشن کمیشن کے وکیل اور اٹارنی جنرل آف پاکستان، انہوں نے وہ پیراگراف پڑھ کے سنایا ہی نہیں کہ وہ جو پیراگراف تھا جس میں علی باقر نجفی نے پورا سینیریو دیا تھا، پوری تفصیل دی تھی کہ بھئی حالات کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے بغیر آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ اور یہ جتنی دیر جناب نے لی ہے تو یہ آپ 4 گھنٹے کی سماعت کر لیتے، دوسرے فریق کو آپ بولتے، اگر وہ لاہور میں تھے تو ویڈیو لنک کے ذریعے، تو آپ اس پورے معاملے کو فائنلی ڈیسائیڈ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کیا، چونکہ ہر صورت بیوروکریسی کے ذریعے ہی انتخابات کروانے تھے، چونکہ یہ طے تھا۔ اب یہ بات پشاور ہائی کورٹ کو بھی نظر آ رہی ہے کہ جنہوں نے 700 MPO آرڈرز جاری کیے ہیں تو وہ کس طریقے سے صاف شفاف انتخابات کروا سکتے ہیں؟ کیا اس انتظامیہ کے تحت انتخابات ہونا ممکن ہے؟ یہ پشاور ہائی کورٹ کو بھی پتہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اب چیف جسٹس نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اور کل ایک سینئر صحافی کہہ رہے تھے اگر انتخابات میں اب کوئی دھاندلی یا اس طرح کا معاملہ ہوا اور آوازیں شروع ہوئیں اور لوگ کھڑے ہو گئے تو اس کا ذمہ دار یہ 3 رکنی بینچ ہوگا جس نے مہر ثبت کر دی انتظامیہ کو کہ آپ جو جی چاہے کریں اور آپ بس انتخابات ہونے چاہیے، بس انتخابات ہونے چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔